تلاش میں ہم اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ ہمیں رازق رزق دینے والے کی فکر ہی کوئی نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ رزق کے پیچھے نہ بھاگتے بلکہ رزق دینے والے کی تلاش کرتے. سبحان اللہ. رزق کے پیچھے نہ بھاگتے، ہم رزق دینے والے کی تلاش کرتے. اگر ہم رزق کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم رزق دینے والے کو تلاش کرتے تو رب کی عزت کی قسم لوگوں آج ہمیں رزق کے پیچھے یوں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی. اگر ہم نے رزق دینے والے کی تلاش کی ہوتی یہ رزق ہمارے پیچھے پیچھے حضرات ہم اس قدر دنیا کے معاملات میں مصروف اور گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں دنیا بنانے والے خدا کی یاد نہ رہی. لیکن اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مرتبہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں موت نے آنا ہے، موت نے آنا ہے، موت نے آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت. یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ یہ دنیا ہمیں کہاں سے کہاں لے جائے گی. نہ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ کسی دکان پہ تمہارا کفن پہنچ چکا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ کسی دکان پہ تمہاری میت کو لگانے والا ہی آ چکا ہے. اللہ فرماتا ہے لوگوں قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. لیکن ہم قبر کی تیاری کرنے کے بجائے ہم نے دنیا کو ہم نے اس قدر دنیا میں ہم لوگ گم ہو چکے ہیں اور اس قدر ہم نے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دی ہے کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی کوئی نہیں. اس حال میں ہے مساجد ویران ہو چکی ہیں، بڑے بڑی مساجد بنی ہیں، بڑی عالی شان خوبصورت گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہم نے تعمیر کر دی ہے. نمازی کوئی نہیں. ایک گلی میں 3 مساجد ہیں، نمازی کوئی نہیں. حضرات ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا. ہم ہر وقت کہتے ہیں ہمارے حکمران ٹھیک نہیں ہیں. ہم ہر وقت اپنے حکام بالا سے ہمیں شکایت رہتی ہے کہ ہمارے حکام ٹھیک نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیے جیسی عوام ویسا حکمران. جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کا اس پہ حاکم مسلط کیا جاتا ہے. اگر ہم ٹھیک ہوتے تو ہم پہ حاکم عمر بن عبد العزیز جیسا ہوتا. اگر ہم ٹھیک ہوتے تو ہم پہ حاکم عمر بن خطاب جیسا ہوتا. تو ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کائنات کو ٹھیک ہو جائے. حضرات اللہ وحدہ لا شریک ذات اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے اور اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اپنے عقائد درست کر لینے کے بعد مسلمان کے لیے سب سے عظیم، سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ اور سب سے محترم شان چیز جو ہے وہ نماز ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں کدے جے موضوع بھی سنیا کرو. اے آزمے واسطے ٹھیک رہتے ہیں. یہ ڈاکٹر کدے تانوں 4 دوائیاں مٹھیاں دینا تے ایک وچ کوڑی بھی پا دینا. ہاں تو اس طرح نے موضوع بھی کدے سنیا کرو. حضرات سب سے عظیم اور اعلیٰ کام جو ہے وہ نماز ہے. نماز دین کا ستون بھی ہے
اور نماز ایمان کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، بولو ذرا پیار کا سبحان اللہ۔ ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی ستون ہوتا ہے۔ اگر عمارت کے نیچے کوئی سہارا نہ ہو، کوئی ستون نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو، تو عمارت اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر عمارت کو ستون کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کی عمارت کو عبادت خدا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا۔ جس نے فمن ترکها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز سے غفلت کر لی، نماز اپنے وقت میں نہ پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا، فقد هدم الدین، فرمایا اس نے ایمان کو گرا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ ایک اور روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل شیء علم، کل شیء علم، علم الایمان الدین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی کوئی نہ کوئی پہچان، کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ ایمان کی نشانی نماز ہے۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے۔ ہر پارٹی کو پہچاننے کے لیے کسی نہ کسی جھنڈے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا ایمان کا جھنڈا نماز ہے۔ ایمان کا جھنڈا نماز ہے۔ حضرات، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا اور میرے آقا نے فرمایا ایمان مسلمان اور کفر میں، سمجھ آ گئی؟ مسلم اور کفر میں جس چیز سے پہچان ہوتی ہے تو پہچان کروانے والی چیز کا نام نماز ہے۔ کافر تو نماز نہیں پڑھتا، کافر تو رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ مسلمان جب رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی رب کا انکار کرنے والا نہیں، محمد کو بھی ماننے والا ہے، محمد کے رب کو بھی ماننے والا ہے۔ حضرات محترم، اس کائنات کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے نسل انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے محل پر ہر نبی نے اپنے اپنے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو رائے ہدایت دکھائی۔ ان تمام انبیاء کرام میں سے کوئی ایک نبی یا رسول بھی ایسا نہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی امت کو خود نماز نہ پڑھائی ہو یا نماز پڑھنے کا حکم نہ ارشاد فرمایا ہو۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا جس نے خود نماز نہ پڑھی ہو یا اپنے رب کے حکم سے اپنے امتیوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میرے آقا کے جد امجد، کم و بیش 70,000 نبیوں کا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اور نہیں مانگا، اپنی اور اپنی اولاد کے لیے نماز کا اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی۔ اللہ سے عرض کی، مولا ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما۔ میں بڑا قرآن ہے، جسے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا کر کے بولو
سبحان اللہ یقین جانا اچھا بولن نال مینوں کچھ نہیں ہوندا تے تھانوں بھی کچھ نہیں ہوے گا سمجھ آ گئی ہاں کئی پہلی سوچتے کہ پتہ سا تھوڑا جہا اچھا بولے تے نال والے کو ترا نکل جاواں ایسا نہیں ہوتا بابا دے بولو سبحان اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں خلیل الہی علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قرآن میں اپنی الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے رب الجلال نے ارشاد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا عرض کرنے لگے اے میرے مولا مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا سبحان اللہ کرنے لگے مولا مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے رب الجلال نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وحی نازل کی اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے پسند فرما دیا ہے فرمایا او میرے موسیٰ اب جو ہم آپ پر وحی نازل کرتے ہیں اسے توجہ سے سنیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری فرمایا او میرے موسیٰ میں ہی الہ ہوں میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا او میرے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہو میرے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز پڑھتے رہو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی ماں کی گود میں ہیں چند دن کے ہیں آپ کی زندگی مبارکہ کے چند دن گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں بولنے لگے پہلی دفعہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے والے مخاطبین سے ارشاد فرمایا او لوگوں اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا ہے اور او لوگوں مجھ سے میرے رب نے فرمایا ہے عیسیٰ جب تک تو
کائنات کے عالم میں باری آمینہ کے لال کی کائنات میں باری جناب عبداللہ کے در یتیم کی کائنات میں باری آئی آپ کے اور میرے سونے مدنی منٹھار کی رب الجلال نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى اللہ رب العالمین کو جب کائنات میں باری آئی اپنے محبوب کی اپنے حبیب کی تو رب الجلال نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السیئات ذلك ذکریٰ بندہ نیکی کرتا جاتا ہے برائیاں ختم ہوتی رہتی ہیں نصیحت ماننے والوں کے لیے دوسرے مقام پہ میرے پاک رب جل جلالہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ حضرت آدم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ظہر کی نماز ادا فرماتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے، حضرت داؤد
کل نہیں پڑھے گا، پرسوں نہیں پڑھے گا، دنیا میں نہیں پڑھتا، لیکن کل قبر میں جائے گا۔ اللہ فرماتا نہیں 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں کہ جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، مجرموں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں لا کر کیوں آئے ہو جہنم میں، کس چیز کی وجہ سے تمہیں سزا ہو رہی ہے، جلایا جا رہا، ما سلککم فی سقر، کس چیز کی بدولت، کس چیز کی وجہ سے تم آج آگ کے ایندھن بنے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھانے کے لیے دیتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم آگ میں جلائے جا رہے ہیں۔ اے نوجوان سوچ کہ دنیا کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا، کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا، دنیا کی آگ کا سیک برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر اس کائنات میں آ جائے زمین و آسمان کو جل کے راکھ کرا دے، اتنی شدت والی آگ ہے وہ، اس آگ سے 70 گنا تیز ہے، اتنی شدت والی آگ جو تن پہ لگتی ہے من تک کو بھون کے رکھ دیتی ہے، ایسی آگ، اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ آج وقت ہے توبہ کر لو، آج وقت ہے اللہ کی حضور جھک جاؤ، کل قیامت کے دن حکم ہوگا میدان محشر میں، اللہ فرمائے گا جھک جاؤ سارے، سجدہ کرو، ساری کائنات کے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردن میں سریا آ جائے گا، کھڑے رہیں گے، ساری کائنات سجدہ ریز ہو جائے گی، پوچھا جائے گا مولا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں کہ دنیا میں میرے سامنے نہیں جھکتے تھے، آج میدان محشر میں پوری امتوں کے سامنے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ آج پڑھ لو نماز، آج جھک جاؤ اپنی رب کے بارگاہ میں، اور جو راتوں کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں نا، جو راتوں کو رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ دل کو انہیں دنیا والوں کے سامنے نہیں جھکنے دیتا، دنیا والے ان کے سامنے جھک جایا۔ محبت رال بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سنو میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میرے ملائکہ وہ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں میری بڑائی بیان کر رہا ہے، جب بندہ ثنا پڑھتا ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے، جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے میرے ملائکہ وہ دیکھو میرا بندہ
فرماتا ہے میرے ملائکہ وہ دیکھو میرا بندہ میری پاکی بیان کر کے بزرگی بیان کر کے میری تعریف کر کے ثنا بیان کر کے نماز سے فارغ ہوا ہے. اے میرے ملائکہ گواہ رہنا. بولا کس بات پہ گواہ رہے؟ ہم نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. یہ میرے رب کی کرم نوازی ہے. عدل کرے تھے تھر تھر کم منوچیاں شانہ والے فضل کرے تھے بخشے تمنے ورگے موقع. سبحان اللہ. مزہ آ گئی. حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جہنم کی سیر کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بندے ایسے تھے جن کے سروں پہ بڑے بڑے پتھروں کا وار کیا جاتا ہے. ان کے سر کچل کر زمین سے ملا دیے جاتے ہیں. سر کچلے جاتے ہیں. پھر ان کے سر سلامت کیے جاتے ہیں. پھر پتھروں کا وار کر کے ان کے سر کچلے جاتے ہیں. آج ہمارے سر میں تھوڑی سی لگ جائے ہمیں برداشت نہیں ہوتی. میرے آقا فرماتے سروں کو کچلا جا رہا تھا. پھر سلامت کیے جائیں. پھر کچل دیا جائے. پھر سلامت کیے جائیں سروں کو. پھر کچلا جائے. فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ہاتھ جوڑ کر جبریل نے عرض کی سنیا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہ لوگ سوئے رہتے تھے غفلت کرتے تھے. حضور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ نے اس عذاب میں مبتلا فرما دیا. دسو ہماری مساجد ویران ہو چکی ہے. ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں. کیوں؟ ہمارے گھروں میں وہ رونقیں نہیں رہی, وہ بات نہیں رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. اگر ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا ہوتا آج ہمارے گھر بھی آباد ہوتے. اگر ہم نے خدا کی مانی ہوتی آج دنیا ہماری سنتی, دنیا ہماری مانتی. لیکن ہم نے خدا کی نافرمانی کی. اولاد بھی نافرمان ہو گئی, بیوی بھی نافرمان ہو گئی, بچے بھی نافرمان ہو گئے. اور شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے, میرے بچے نافرمان ہیں. ہم کتنی فرما برداری والی کی کر رہے ہیں؟ سوچو ذرا. اس لیے خدا را اپنے آپ کو صحیح کیجیے. نماز کے بغیر گزارا کوئی نہیں. سمجھ آ گئی؟ دنیا میں بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے, آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں, بے نمازی کی کیا زندگی ہے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ جو خنزیر نہیں ہوتا, خنزیر اس سے نجس کوئی چیز نہیں, اور یہ بھی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بے نمازی کا ساتھ نہ عطا کر. تو خنزیر سے بھی بدتر وہ مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا. کیا فائدہ ایسی جوانی کا, کیا فائدہ ایسی طاقت کا, کیا فائدہ ایسے ناز و نخرے کا, ایسے پیسے کا جو رب کی بارگاہ میں جھکنے نہ دے. میں نے کئی بابوں کو ایسوں کو دیکھا ہے جن کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھی ہوتی ہے, وہ رسی پکڑ کر نماز کے لیے آتے ہیں. آج اللہ نے اگر تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں, طاقت بھی دی ہے, ناز و نخرہ بھی دیا ہے, پیسہ اور دولت بھی دیا ہے, تو رب کی بارگاہ میں رب کے گھر میں آ کر سجدہ کر لیا کر. مدینے والا مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے گا, عرش والا خدا بھی خوش ہو جائے گا. کیا فائدہ ایسی دولت کا. ایک بابا جی سے, اللہ کے ولی سے کسی نے کہا حضور اے میں جڑا کم بھی کرنا تو پٹھا ہو جانا, حضور کو کرم فرماؤ میرے واسطے دعا کرو. آپ فرمایا میں لیا وہ مور ویکھی یا کہنے لگا جی حضور ویکھی. فرمایا وہ اتنے جڑی لکھائی ہوندی مور تے ٹھپا جڑا لائی نا وہ اتنے جڑی لکھائی ہوندی
او کدے اس سے الفاظ تکے نہیں کہنے لگا حضور بیٹھے اس کے الٹے الفاظ لکھے جانے فرمایا اس سیدھے قطع ہونے کہنے لگا حضور ہو جدو کاغذ سے لائی نہ تو پھر مور سیدھی ہو جاندی الفاظ سیدھے ہو جاندے اللہ والے دے اپنے رنگ نہ سمجھان دے اپنے طریقے اپنے انہوں نے اپنا ایک انداز سمجھان دے کہنے لگے کہ اتنے نو پتہ کہ وہ سیدھے کیویں ہوندے اور نوجوان کہنے لگا حضور وہ جڑی مور ہے انہوں جدو کاغذ سے لائی نہ کہ وہ سیدھی ہو جاندی تو پھر اللہ کے ولی کہنے لگا اے نوجوان جس طرح مہر اپنے الفاظ کو سیدھا کرنے کے لیے ماتھا کاغذ پہ ٹیکتی ہے اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں تو بھی وضو کر کے پاک و صاف ہو کر رب کے گھر میں چلا جا رب کی بارگاہ میں ماتھا ٹیکا کر تیرے بھی الٹے کام سیدھے ہو جایا کریں نماز کی ہمیں توفیق نہیں اللہ صفیہ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے رزق نہیں چھینتا وہ اس سے بنگلہ اور کاریں نہیں چھینتا اللہ اس سے دولت نہیں چھینتا جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے کہیں غور کریں کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں یہ مساجد ہم نے آباد کرنی ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو جمعے جی اسی جانے ہیں تو ساڑھی کوشش ہونی امام صاحب رکوع میں چلے جان تو پھر اسی شامل ہوئی ہیں سمجھ آ گئی یہ خدا رہا اپنے آپ کو بھی نہ برباد کرو اپنی اولاد کو بھی نہ برباد کرو اور